کسی گاؤں میں ایک پہلوان رہتا تھا۔ اپنے علاقے کا بہت مشہور اور جانا مانا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی، بہت لاڈ اور پیار سے پالی، خوبصورت اور نازک سی بیٹی۔ جوان ہوئی تو اس کی شادی کی فکر ہوئی۔ چونکہ پہلوان تھا اس لیے بیٹی کے لیے ایک پہلوان ہی پسند آیا۔ اونچا، لمبا، تنے ہوئے بدن کا مالک، گھنی مونچھوں والا گبرو ذمہ دار۔ نازوں پلی بیٹی ودا کر دی۔ 6 ماہ بھی نہ گزرے کہ پہلوان داماد نے بیٹی کو مار پیٹ کر نکال دیا کہ گھر کا کوئی کام نہیں آتا اسے۔ باپ کا دل بہت رنجیدہ ہوا مگر کسی کو کچھ نہ کہا کہ فضول میں تماشا بنے گا۔ بیوی سے کہا کہ اسے ہر چیز سکھاؤ جو گھرداری کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ ماں نے بیٹی کو جھاڑو پونچھا، کھانا پکانا سب سکھایا۔ چند ماہ بعد صلح صفائی ہوئی۔ داماد کو بلایا، معافی مانگی کہ شرمندہ ہیں، لاڈ پیار میں گھرداری نہ سکھائی۔ 6 ماہ نہ گزرے کہ بیٹی پھر مار کھا کر میکے واپس آ گئی کہ کوئی سینہ پرونا نہیں آتا۔ پھر پہلوان بہت دکھی ہوا۔ پھر بیوی کو کہا کہ اسے سینہ پرونا سکھاؤ۔ بیوی نے سلائی کڑھائی، گوٹا کناری، رضائیاں بچھائیں، یہاں تک کہ پراندے اور ہزار بند بھی سکھائے۔ پھر داماد کو بلایا، غلطی کی معافی مانگی اور بیٹی رخصت کر دی۔ پھر چند ماہ گزرے، بیٹی پھر نیلو نیل، مار کھا کر میکے واپس کہ کھیت کھلیان نہیں سنبھال سکتی میرے ساتھ، گائے بھینسوں کا دودھ دوہنا نہیں آتا۔ پہلوان بہت دکھی ہوا، رنجیدہ۔ یا اللہ، کیسا نصیب ہے بیٹی کا۔ خیر بڑی عزت تھی زمانے میں، خاموش رہا۔ بیٹی کو ساتھ لے جاتا، کھیتی باڑی کے کام سکھائے۔ اور ایک بار پھر بیٹی بہت دعاؤں کے ساتھ رخصت کی۔ پھر چند دن گزرے، پھر بیٹی روتی میکے آئی۔ پہلوان نے سوال کیا، بیٹی اب کیا ماجرا ہوا؟ کہنے لگی، میرا شوہر کہتا ہے کہ تو آٹا گوندتے ہوئے ہلتی بہت ہے۔ پہلوان کو اب ساری بات سمجھ میں آئی کہ اس کے داماد کو عادت پڑ چکی ہے مارنے کی اور لت لگ گئی ہے بیوی پہ رعب جمانے کی۔ کہنے لگا، بیٹی میں تجھے سب سکھایا مگر یہ نہیں سکھایا کہ تو بیٹی کس کی ہے۔ بیٹی حیران ہوئی مگر کچھ نہ سمجھی۔ چند دن بعد داماد پہلوان کو احساس ہوا کہ بہت عرصہ گزرا، نہ سسر نے معافی مانگی نہ بیٹی واپس بھیجی۔ خیر خبر لینے سسرال کے گھر گیا۔ سسر نے دروازے پہ روک لیا اور کہا، انہی پیروں پہ واپس چلا جا، آج کی تاریخ یاد رکھ لے، پورے 2 سال بعد آنا اور آ کر بیوی لے جانا۔ اگر اس سے پہلے مجھے تو یہاں نظر آیا تو ٹانگیں تڑوا کر واپس بھیجوں گا۔ داماد کو فکر ہوئی مگر انا آڑے آئی اور لوٹ گیا۔ دن گزرتے رہے۔ پہلوان بیٹی کو منہ اندھیرے کھیتوں میں لے جاتا اور سورج نکلنے پر گھر بھیجتا۔ بیوی نے بارہا پوچھا مگر یہ راز نہ کھلا۔ 2 سال گزر گئے۔ داماد بیٹی کو لینے آیا۔ باپ نے خوشی خوشی رخصت کی۔ چند دن گزرے۔ پہلوان داماد نے عادت سے مجبور چیخنا چلانا شروع کر دیا اور مارنے کے لیے بیوی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ بیوی نے کسی منجے ہوئے پہلوان کی طرح شوہر کو بازو سے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور کہا، تو جانتا ہے نا میں بیٹی کس کی ہوں۔ وہ سمجھ گیا کہ اب کی بار 2 سال میں باپ نے بیٹی کو کیا سکھا کر بھیجا ہے، اور اس کے بعد پہلوان کو دوبارہ بیوی سے اونچی آواز میں بات کرتے نہیں دیکھا گیا اور بیٹی کبھی دوبارہ مار کھا کر میکے نہیں آئی۔ باپ نے بیٹی کو کیا سکھایا آپ بھی جان گئے ہوں گے۔ ہر چیز ماں کے سکھانے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں، کچھ اعتماد باپ بھی بیٹیوں میں لاتا ہے۔ اس لیے میں سمجھتی ہوں جو دور جا رہا ہے اس میں بیٹیوں کو اپنی حفاظت کرنا ضرور سکھانا چاہیے۔